اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اب کنکر مارنے گئے ہیں، سمجھے؟ جیسی ہمت ہے، کسی کی رات میں ہوتی ہے، کسی کی، لیکن اسی دن یہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب کنکر ونکر مار کے آئے تو اب آ گیا ٹیلی فون کہ آپ کی، میں نے دیکھا دعا سلام کچھ بھی نہیں کیا۔ بہرحال یہ تو کنٹینیو چل رہا ہے نا ہمارا، تو کنکر مار دیا پہلے دن کی شیطان کو، جا کے ٹرنگ 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 ٹرنگ، بڑا مشکل مرحلہ وہ بھی ہوتا ہے اور کافی دور تھا۔ بہرحال اب یہ ہوا کہ اب یہ چاروں بیٹھے ہوئے مودے، اچھا ہم لوگ اتفاق سے ہمارے مرد بھی ہمارے ساتھی تھے خیمے میں، پتہ نہیں کیا ہوا تھا، یہ اکثر یہ اس دفعہ یہ تو ہوتا نہیں ہے ایسا، لیکن اس دفعہ پتہ نہیں کیا گڑبڑ ہوئی تھی، اس دفعہ سمجھ میں نہیں آیا تو خیر کھانا وہیں لاتے تھے ہم لوگ، باہر بھی کہیں کھانا نہیں دیتے تھے اس دفعہ، پہلے نہیں دیتے تھے۔ اور اب کیا ہوا کہ اب جی کہ اب احرام سے تو آ گئے باہر۔ اچھا اب باہر جب ہم نکل، لیکن نہانا وہانا نہیں سکے، وہاں اتنی رش تھا، واش روم میں اتنا رش تھا کہ نہا نہیں سکے۔ انڈیا والی بھی آ جاتی تھی تو، کیونکہ یہ ہمارے انہوں نے نا بتایا تھا، ہم جہاں کلاسز لینے ہیں کہ اگر نہ نہا سکیں تو آپ وضو کر کے کپڑے چینج کر لی، ویسے بھی عید کا دن تھا، مبارکبادیں دے دیں۔ اچھا اب جو ہوا، وہاں ملی نا کوئی تو کہہ لیں اللہ ہمیں طواف زیارت کے، نہیں اس دن نہیں، دوسرے دن کی بات ہے۔ اچھا اس دن جس دن سمجھے عید ہے، اب وہ آیا کہ قربانی ہو گئی، تو ہم احرام سے باہر آ گئے، اپنے کپڑے وپڑے بدل لیے، اور اب آ کے کی تھکن ہو گئی تھی، ٹانگیں ٹوٹ رہی تھی بالکل، ہم سے تو ویسے ہی نہیں چلا جاتا تھا۔ تو اب یہ لوگ کہنے لگے چلیں طواف سے، اچھا وہ پڑھا اور سنا ہی جاتا ہے، طواف زیارت اگر نہ کریں نا تو حج پورا نہیں ہوتا۔ طواف زیارہ بھی کہا جاتا ہے اور طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے، کہتے ہیں ہر رشتہ ختم ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے لیے حرام ہو جاتی ہے، سنا ہے کہ اس کے بغیر حج نامکمل ہوتا ہے، کہ تو وہ ان 3 دنوں میں کر لے، یعنی جن دنوں میں کنکریاں مارتے ہیں نا ان 3 دنوں میں کر لینے چاہیے، یعنی منی میں رہتے ہی ہوئے آپ آ کے کر لیں۔ تو اب میں نے دیکھا شبی کی طرف دیکھا، اور وہ زہیب کی طرف دیکھا، پٹھان بھائی کی طرف دیکھا، وہ بہن کی طرف دیکھا، تو ذرا ان کے منہ لٹکے ہوئے تھے۔ پٹھانی تو خانہ کعبہ کے چکر کتنے لگا لیتی تھی بیچاری، دن میں 2، ہمارے مسلح خدائی سے بہت دور تک 4 کلومیٹر دور تھا، 3 چکر پیدل لگا لیتی۔ ویسے تو بس آتی تھی تھوڑی، لیکن بعد میں بند ہو جاتی ہے نا بسیں۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں کا منہ دیکھا، تو میں نے کہا ارے ربیہ آپ کی وجہ سے 4 لوگ اٹھو۔ میں نے کہا اب گئے، جب اس زمانے میں نا خانہ کعبہ کے سمجھو مین دروازہ جو ہے نا، اب تو وہ جہاں پنکھے ونکھے ہوتے نا وہاں گاڑی، بالکل ٹیکسی گاڑی، وہاں بس تک بھی آتی تھی وہاں پہلے، اس زمانے کی بات بتا رہی ہوں۔ اب تو یہ بالکل خالی کرا دی، دکانیں تھیں اور وہاں تک بسیں ٹیکسی آتی تھی، اب نہیں جاتی، اب تو بہت دور یہ کافی، یہ پل کے نیچے سے بھی جانا پڑتا ہے، بہت وہ کہ پہلے نہیں تھا اتنا۔ تو ہم لوگ ٹیکسی کی، ہم لوگوں نے تو مل بڑی مشکل سے رہی تھی وہاں، گئے تو ہاؤس فل جا رہا تھا لکھا، خیر 5 منٹ کے بعد نارمل ہو گیا، ہم لوگ اندر گئے۔ اچھا اتنا رش، اتنا کہ نومبر دسمبر شروع گئے، خیر ہم نے وہ تو کر لیا، طواف تو کر لیا، اور وہ گئے ہم لوگ اوپر صحیح کے لیے۔ جب صحیح کے لیے گئے تو اتنا ادھر سے بھی ٹریک چل رہا، ادھر سے بھی چل رہا، ایک دوسرے کے بھاپ اور کندھے سے کندھا چھل رہا۔ اب میں باقاعدہ روئی ہوں، میں آنسوؤں سے روئی ہوں، اللہ میں کیسے کروں گی؟ تو وہ بیچاری نے کہا بہن اللہ کروائے گا۔ بھائی میں نے تو آنسو پوچھے، میں نے کہا میں اللہ کے گھر میں کھڑی ہوئی ہوں۔ ارے پاگل عورت،
اللہ کرائے گا. اور بھائی پھر تو جو مجھے پہیے لگے ہیں نا میرے بچوں میرے بہنوں، مجھے پہیے لگ گئے. وہ 3-4 چکر کے بعد نا ہماری بوتل ختم ہو گئی پانی کی. چاہے لوگ کھڑے رہتے تھے پانی دینے کے لیے نا، کہ پانی دیتے رہتے. اس زمانے میں جگہ جگہ کولر نہیں لگے ہوئے تھے. اب تو جیسے بہت کولر لگے ہوئے ہیں نا، پہلے نہیں تھے اتنے کولر. صفا و مروا پہ کولر اتنے نہیں تھے. اب تو تھوڑی تھوڑی دور پہ کولر ہے نا، کہ تھوڑی دور جاؤ اس طرف جاؤ اس طرف جاؤ کولر لگے ہوئے. تو مجھے اس لیے اندازہ نا کہ میں بعد میں بھی 8 دفعہ گئی ہوئی ہوں. تو مجھے اب کا اور پہلے کا بھی اندازہ ہے. پہلے نہیں تھے. پھر لوگ بیچارے اپنی بوتلوں میں پانی لے لے کے، کیونکہ کسی کا کوئی کر رہا ہے کچھ. تو خیر بہرحال ہم صفا و مروا بھی گیا. وہ کہہ لیں گے بہن میں تھک گئی. میں نے کہا اللہ اللہ مدد گار ہے. اب پھر بچوں جب میں وہاں سے اوپر سے نیچے آئی ہوں نا، اب بڑا مشکل نہیں تھا. جب اب تو یہ گھوم کے جاؤ. پہلے تو فوراً کیا نام ہے خانہ کعبہ میں جاؤ اور بس ذرا سی سیڑھیاں اترو طواف کر لو، پھر فوراً جاؤ تو صفا و مروا پہ چلے جاؤ. اب تو اتنا گھوم کے جانا پڑتا ہے کہ، کیونکہ بعد میں بھی میں گئی ہوں تو بھائی اب یہ سیڑھی سے اترو، یہ پہلے ہی نہیں تھا یہ اتنا سب کچھ. اب بڑا مشکل کر دیا یہ 19 کے بعد سے. بہرحال ہم کیا. اب میں آ کے پھر وہ نا گھڑی والی جگہ ہوتی تھی، باب عبدالعزیز شاید نکلے ہم وہ میں گر گئی کیونکہ کھانا نہیں کھایا ہوتا. پھر گھر کے لوگ آئے پھر ہمیں خیر ہم نے پتہ نہیں 5 یا 10 ریال دیے ٹیکسی کی. پھر ہم اپنے وہاں پہنچے مینا میں پہنچے. پھر وہ بیچاری وہ لوگ تھیں ہمارے ساتھ میں، وہ ہمارے لیے کھانا لے کے آئیں. خیر نہیں کھانا تو یہ وہ حرم سے لے کے گئے تھے کھانا چاروں کے لیے کر لیے. تو میں یہ کہنے لگے نہیں بھئی آپ نے بڑی ہمت کی یہ وہ، لیکن میں بے دم ہو گئی تھی. پھر دوسرے دن نا اچھا وہاں پہ یہ چل رہا تھا کہ اگر کوئی بوڑھا ہے بیمار ہے اگر نہیں تو اپنے محرم کو آرڈر کرے کہ وہ ان کی جگہ کنکری. پھر میں دوسرے دن نہیں گئی. اور اچھا تیسرے دن جو کنکر مارنا ہوتا ہے نا، پھر وہ عصر کے بعد، عصر سے پہلے ہی مار کے آ جائے، کیونکہ اگر وہ ہو گیا نا تو چوتھے دن بھی کنکر مارنا ہوگا. اس لیے تیسرے دن ہر ایک کا وہ ہوتا ہے. خیر تیسرا دن جب آیا نا تو ہمارے ساتھ ایک فیصل آباد کے تھے، ان کے میاں ہاسپٹل میں تھے. تو ان کی بیٹی کہنے لگی آنٹی آپ جائیں گی؟ میں نے کہا بیٹا اب میری ہمت جواب دے گئی ہے. تو وہ کہنے لگی کہ ہم آپ کو یہاں سے گاڑی کرا دیتے ہیں تو آپ نا امی کو لے کے چلے جائیں. تو شبی کہنے لگے نہیں نہیں یہ نہیں جا سکیں گی، ان کی طبیعت بھی صحیح نہیں. تو ان کا داماد کہنے لگا میں جاتا ہوں چھوڑ کے آ جاتا ہوں. تو ان لوگوں کو تیسرے دن کی کنکری مارنے جانتے. اور ہمیں پھر وہ خاتون کیونکہ ان کے میاں ہاسپٹل میں تھے اور انہوں نے اپنی بیٹی داماد کو کہا میرے نام کی کنکری مار دینا. میں نے اپنے میاں کو آرڈر دے دیا اور میں ان کے، اور یہ باقی اور جو لوگ تھے نا ہماری اڑوس پڑوس کے، انہوں نے سامان 50 ریال دے کے، اور وہ میرے خیال ہائیسٹ تھی شاید، ان کے سب کے سامان دیے. کہ نہیں یہ جو جا رہی ہیں آنٹی نا جائیں گی اتریں گی وہیں سامان بھی اتار دینا. مثلا ہم 2 آنٹیاں ہو گئے تھے، ایک وہ تھے ساتھ میں. اچھا اب ہم آئے یہاں ہوٹل اپنے آئے اپنے مصطلح خدائی، مجھے نام بھی لینا ہے. اب وہاں آئی اللہ، نہ پتی نہ دودھ نہ کچھ بھی نہیں، نہ گولیاں کچھ بھی نہیں. اللہ میں نے کہا اب تو کیا ہوا؟ میں نے کہا کوئی بھی نہیں کیا کرو. پھر میں نیچے آئی، وہ بنگالی ہوتا تھا. میں نے کہا یہ اچھا وہاں کچھ بھی نہیں ملتا تھا اور اتنی چڑھائی پہ تھا میرے تو بس میں تو ایک ہی دفعہ گئی تھی. میں نے کہا میرے باپ کی توبہ میں تو چل ہی نہیں سکتی. پھر میں نے وہ اس سے بنگالی سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا یہاں کوئی چائے وائے نہیں ملے گی؟ کہہ لیں گے نہیں آنٹی کچھ بھی نہیں ملے گا یہاں تو میں نے کہا بیٹا، کہنے لگا آنٹی انکل نہیں آئے؟ میں نے کہا وہ جمرات گئے ہیں. تو اچھا اب 1 بجے نا اس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا. قربانی تو ہوئی تھی، وہ نا یہ سارا بوائل چاول اور
बकरे का गोश्त का सालन। अरे भैया, मैं नहाई धोई थी, नहा धो तो ली थी, अब क्या भूख से ना बिस्किट, हम तो सब कुछ वहीं बांट के आ गए थे। वो काले लोग जो होते ना, सब कुछ जो मिला था रास्ते में वो सब दे दिया था। हमने कहा हम क्या लाद के ले जाएंगे। अब मैंने कहा हमें पता होता हम बिस्किट ले आते। ये एक आध टी बैग पूरे जो हम दे ला के आ गया, हमें नहीं पता था अंदाज। बहरहाल वो बंगाली बेचारा खाना लेके आया, इतना सालन, इतने चावल। अब भैया हमने तो ऐसे भूखे बंगालियों की तरह खाया और पानी पिया और लेट गए। मेरे ख्याल में 4:30 बजा होगा तो शबी आए। कह लें बस आज मर नहीं गया, कह लें बस मैं वहाँ से कोई 5 मिनट, कह लें तुम अच्छा हुआ नहीं गई, कह लें तुम्हारे बस क्या नहीं था। कह लें तकरीबन मैं 5-5.5 किलोमीटर चला हूँ और कहीं पानी का नामो निशान नहीं था। फिर खाने का आए हूँ तो वहाँ मैंने पानी लिया है। कह लें ना कोई गाड़ी ना कोई बस। तो फिर भैया अब वो 8 बजे तो हमारे सुबह के निकले हुए थे, वो आए कोई 6-7 बजे। कह लें हम तो वहाँ पे कंकर मार के वहाँ आए तो आप लोग थे ही नहीं। तो मैंने कहा भाई मैं तो आ ही गई थी 10-11 बजे, क्योंकि भाई मेरी तो बस का नहीं था। ये कह लें भाई मैं तो वहाँ चला गया। अच्छा, फिर वो दूसरे जो थे हमारे, वो आए, कह लें भाई हमारी बीवी रो रही है, अंकल गुम गए। कह लेंगे हम लोग साथ साथ थे, फिर अंकल पता नहीं कहाँ चले। मैंने कहा अंकल आ चुके हैं। कह लें हम लोग तो 8 बजे आए हैं। मैंने कहा अंकल 4:30 बजे आ गए थे। फिर मैंने कहा कह लेंगे रबिया भूख लगी है। तो मैंने कहा ये ना बंगाली दे गया था। तो हम खाए उसको। हमारे जो थे ना काफ़ी, एक इनका एहराम था नया और जो पाकिस्तान हाउस से हमें मिला हुआ था, हम वो सब दे के आए थे। और हमने हीटर लिया था, वो सब हम दे के आए। तो आज इतना, बाकी कल अभी विदा भी करना है। तो कहीं कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। एक दिन आपका और लूँगी इंशाअल्लाह, ठीक है। तो फिर अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।